نظام ہی نہیں ہے. جب صاف ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں جب انسپیکٹرز ہی پورے نہیں ہوں گے, سٹاف ہی پورا نہیں ہوگا, نہ کوئی ویب سائٹ ہوگی, نہ کوئی نظام ہوگا, تو عوام تو لوٹتی رہے گی. پرائس میکنزم نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خاص طور پہ اگر ہم ہیپاٹائٹس کی ویکسین کی بات کریں کہ وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اس کو بننے نہیں دیا جا رہا, اور جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو میڈیسنز ہیں اس کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگے, وہ پھلے پھولے لوگوں کو یہاں پہ سستی جو میڈیسنز ہیں وہ ملیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. دیکھیں اب ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا سربراہ جو ہے ایک کسی مطلب کمپنی کا جو شیئر ہولڈر ہے وہ اس وقت ہمارے سی او ڈرائیو ہے. تو اب صاف ظاہر ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ چھوٹی کمپنیوں کو یہاں پہ حوصلہ افزائی نہیں کرتی. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اگر کوئی نئی فارما انڈسٹری لگائے تو اس کو صرف شروع میں 10 پروڈکٹس دی جاتی ہیں. اچھا نور مہر صاحب میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. مجھے جوائن کیا فون لائن پہ سائرہ عبدالطارق صاحبہ نے, وفاقی وزیر ہیلتھ ہیں. بہت شکریہ سائرہ صاحبہ. میں صرف ایک میڈیسن کا کمپیریزن دے رہا تھا. یہ کینسر کی میڈیسن ہے نیکزوور, جو انڈیا میں اگر پاکستانی روپے میں اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 19,000 روپے کی 18,000 روپے کی بنتی ہے, جبکہ پاکستان میں یہ 2,32,800 روپے کی ہے. تو ایک ہیوج مارجن ہے کہ اتنی امپورٹنٹ لائف سیونگ ڈرگ کا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو لوکل فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ نے دوائی بتائی ہے نا یہ یہاں بنتی نہیں ہوگی کینسر کی میڈیسن. جی یہاں پہ نہیں بن رہی. جی ہاں, یہ باہر سے لا کے ڈسٹریبیوٹر اس کو جس کے پاس لائسنس ہوگا امپورٹ کا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اب انڈیا کی جو فارماسیوٹیکل کی میڈیسن ہے وہ بہت بڑی ہے اور ان کی بہت ساری کمپنیز ہیں کہ جو FDA اپروو اور WHO اپرووڈ ہیں, جہاں کے ہماری ایک بھی نہیں ہے. اب اس لیے اگر آپ فارما انڈسٹری سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے جی کہ ہماری جو قیمتیں ہیں وہ ریجن میں سب سے کم ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو ہائی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں وہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ ان کو خیال میں ہے کہ جی ہم ان کو پرائسنگ نہیں دے رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بڑا اس میں ڈیٹیل انالیسس کیا ہے کہ کچھ دوائیاں ہیں کہ جو پاکستان میں سستی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو انڈیا میں سستی ہیں. اچھا سائرہ صاحبہ, پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن یہ بھی الیج کرتی ہے کہ جو میڈیسنز ہیں ان کی قیمتوں کا کوئی فارمولا نہیں ہے, کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی ویب سائٹس نہیں ہے. ہم نے پرائسنگ پالیسی دی ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی پہلی پرائسنگ پالیسی ہے. اس کے اندر میکنزم موجود ہے کہ جب جنیرک میڈیسن آئے گی تو 30% لیس اوریجنیٹر کی اس کی برانڈ ہوگی. ہم نے اس کو اس کے ساتھ انفلیشن کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے. اور یہ پرائس اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کو دے دیں. یہ پرائس آپ دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک تو جب بھی کوئی نیا مالیکول آتا ہے, جنیرک کے لیے تو پالیسی موجود ہے, لیکن جب کوئی نیو مالیکول آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ریجن میں دیکھتے ہیں قیمت, اس کی پاکستان, انڈیا میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں کیا ہے, اور وہاں سے ہمیں نہ ملے تو پھر ہم آسٹریلیا دیکھتے ہیں, امریکہ, اور پھر نہ ملے تو یورپ دیکھتے ہیں. تو جب ہم اس میڈیسن کو باہر یعنی کسی یورپ سے امپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو انڈیا سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں نا, جب اتنا میجر ڈفرنس ہو پرائس میں. دیکھیں وہ تو ابھی ہم نے ہیپاٹائٹس سی کی بھی 2 میڈیسنز انڈیا سے امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈسٹریبیوٹر, اور ہم نے ان کو لائسنس دے دیا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم یہ میڈیسن انڈیا سے کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو حکومت تو نہیں نہ منگا سکتی, لیکن اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر یہ کہے کہ جی میں انڈیا میں یہ دوائی سستی ہے اور میں مارکیٹ میں لانا چاہتی ہوں, ہم ضرور اس کو رجسٹر کریں گے. ایک فریہ مجید نامی فارماسسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طرح جو فارماسیوٹیکل مافیا ہے اس کی ملی بھگت سے ہاسپٹلز کو ادویات مہنگے داموں فراہم کی جا رہی ہیں, تو اس پہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. اور جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 90 کروڑ روپے کا گھپلا صرف اس چیز میں ہے کہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ مریضوں کو کس طرح لوٹ رہی ہیں, فارماسیوٹیکل مافیا کے ساتھ مل کے کس طرح لوٹ مار کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. تو اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ میں بالکل مانتی ہوں کہ ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں صرف ایک جگہ نہیں, پورے پاکستان میں اس طرح کی پریکٹسز موجود ہیں. پھر آپ صرف میں سرکاری ہسپتالوں کو نہیں کہوں گی, آپ یہ ڈاکٹرز کو دیکھیں جی بالکل, کہ جو سستی دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ پرسکرائب بھی نہیں کرتے. اور کیونکہ مارکیٹنگ میں آپ کو پتہ ہے یہ فارما انڈسٹری والے باہر کے ٹور ان کے کراتے ہیں, ان کے اب تو مجھے پتا چلا ہے کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, لینڈ کروزرز مل رہی ہیں. اچھا, تو یہ ان ایتھیکل پریکٹسز جو ہیں یہ دنیا میں ہیں, پاکستان میں ذرا زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جبکہ دوائی جس طرح بھی آپ نے یہ کمپیریزن کیا, بہت ساری دوائیاں مارکیٹ میں ایسی ہیں کہ جو چیز اب ہم نے ختم کی ہے کہ ایک ہی بیماری کی دوا ہے اور اس کی مختلف قیمتیں ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ مہنگی لکھتے ہیں.
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بھی اسکینڈل ہوا ہے اگر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کی ضرور انکوائری ہوگی. بہت بہت شکریہ سائرہ افضل طارق صاحبہ. وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل طارق صاحبہ ہمارے سے بات کر رہی تھی. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل طارق نے کنفیس کیا کہ بالکل ڈاکٹر جو ہیں وہ ان ایتھیکل پریکٹس میں انوالو ہیں اور کس طرح فارماسیوٹیکل کمپنیز انہیں پرکس پریویلیجز دے کے اپنی ادویات کو بکوا رہی ہیں. اس پہ میں نور مہر صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جو پہلا الزام لگا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ ڈاکٹرز کو پرکس پریویلیجز دے رہے ہیں اور اپنی میڈیسنز جو ہے وہ بکوا رہے ہیں, یہ درست ہے کیا؟ پہلے تو میں ایک فارماسسٹ ہوں اور لا ایکسپرٹ ہوں میں, لیکن یہ بالکل سچ ہے. بلکہ شادی کراتے ہیں, عمرہ کراتے ہیں اور شاپنگ تک کراتے ہیں. فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے جو بھی ایسا کر رہی ہے بالکل غلط کر رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں ہر لحاظ سے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. مریضوں کی جیب نہیں کرنی چاہیے. ان ایتھیکل جو بھی کمپنیاں ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. نہ ہی ان کے باہر کے ٹور ملنے چاہیے, نہ شادیاں ہونی چاہیے, نہ ان کو عمرے کرانے چاہیے, نہ تھائی لینڈ کے ٹور دینے چاہیے, نہ عیاشیاں کرانی چاہیے. یہ صرف لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب ایک ہمارا جو نظام ہے, ایک گورنمنٹ کا ڈاکٹر جو ہے وہ جو ہے نا برانڈ کیوں لکھتا ہے؟ وہ برانڈ کے ساتھ جنیرک لکھے. جب جنیرک لکھے گا تو فارماسسٹ یا جو ہاسپٹل کا ہے وہ اس کو جنیرک دے گا. ٹھیک ہے, جب تنخواہ وہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں, لکھتے ہیں وہ کمپنیوں کے لیے, یہ بالکل انایتھیکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈم جو فرما رہی تھی کہ کینسر اور دوسری ادویات امپورٹ کی مہنگی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2010-2011 سے امپورٹ کی فائلیں میڈم منسٹر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی دو کمپنیز کو, میری بات تو سن لینا نور صاحب, وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی 2 کمپنیز کو ہیپاٹائٹس کی ویکسین جو ہے وہ انڈیا سے درآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سندھ ہائی کورٹ کی پٹیشن سے باہر نکلیں, ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھے اور معاملہ سارٹ آؤٹ کریں. 2 مہینے پہلے بنانا شروع کی ہے, وہ انڈیا سے منگوا رہے ہیں. یہ کہاں تھا؟ کیوں اب کمپنی جو ہے ہیپاٹائٹس کی ادویات جو ہے وہ ابھی یہ 5,000 کا ذکر کر رہی ہے نا, 3,200 روپے سب سے پہلی کمپنی نے دیا ہے کہ وہ بنائیں گی, یہاں پہ دیں گی. ان کو تو انہوں نے دی نہیں. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں. دیکھیں بات یہ کہ انڈیا سے کیوں منگوائے, وہ تو دوائی جو ہمارے ملک میں بن رہی ہے وہ انڈیا سے کیوں منگوائے؟ ہم اپنے انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو پاکستان کے ساتھ جاتی ہے کہ انڈیا سے منگوائے. ہم وہ دوائی منگوائیں جو سستی منگوائیں. اگر باہر کی کمپنی انڈیا میں 10,000 کی دے رہی ہے, 8,900. میں نور صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کینسر والی دوائی ہے, کینسر والی دوائی پاکستان میں تو نہیں بن رہی نا, تو آپ کے پاس آپشن پھر انڈیا ہی ہے نا, جہاں موسٹ چیپسٹ میڈیسن اویلیبل ہے اور وہاں پہ مینوفیکچر بھی ہو رہی ہے. جی دیکھیں, انڈیا میں بھی تو ملٹی نیشنل کمپنی بنا رہی ہے نا. اسی ریٹ پہ اگر ہمارے ملک میں پراپر مانیٹرنگ اور ایویلویشن ہو تو ہو سکتی ہے نا. دیکھیں جو یہی سیم سالٹ جو ہے, جو نکساویر ہے, یہ بہت ساری کمپنیوں اور نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور سب سے کاموں کیا ہوا ہے, لیکن ان کی فائلیں 2011 سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. نور صاحب مجھے آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ اب یہ اپنا فریہ مجید صاحب آپ کے پاس بیٹھی ہیں, یہ فارماسسٹ ہیں, اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے حق کی آواز بلند کی اور جو کمپنی ہاسپٹل کو سپلائی میں مہنگی میڈیسنز لگا رہی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. ایسی کمپنیز جو فارماسیوٹیکل کمپنیز اور سپلائرز ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے, ان ڈاکٹرز کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ لوگ جو فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ہے کس طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور سچ اور ایمانداری کی سزا دی گئی ہے فریہ کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی اسپیشل انکوائری کریں, کمیشن بٹھائیں, کیونکہ دیکھیں ہم کرپشن کو خاتمے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی ایک آدمی اگر سچائی کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو اس کا ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے, سوسائٹی کو ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, فریہ مجید صاحبہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہیلتھ کا پورٹ فولیو ہے, ان کے ایڈوائزر سلمان رفیق تو آپ سے نہیں ملے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنی دیگر مصروفیات سے ہیلتھ کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے, کیونکہ جو مریضوں کا حال اس وقت ہیلتھ میں ہو چکا ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے, شدید آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ہیلتھ کے منسٹر ہیں, انہی سے آپ اپیل کہنا چاہتی ہوں انہیں بالکل, کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہی ایک عام آدمی کی آواز جو ہے وہ خادم اعلیٰ تک پہنچ سکتی ہے, ادروائز ہماری تو کوئی رسائی نہیں ہے. ان تک رسائی صرف خواجہ احمد حسان صاحب کی ہو سکتی ہے. ہماری آواز آپ لوگوں نے بننا ہے اور آپ لوگوں نے ان تک ہماری آواز پہنچانی ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ سر سے نو ٹو کرپشن بجلی کے بلوں پہ لکھ دینے سے ہم کرپشن ختم نہیں کر سکتے. وہ ہر ٹائم کہتے ہیں کہ
میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سیدھا کر رہا ہوں تو ان کی ناک کے نیچے یہ سویئر کرپشن کی اٹیمپٹ ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، سرکار کا ریکارڈ بار بار بدلا گیا ہے، ریکارڈ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے،